بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا کے یہ الفاظ آپ سن لیں، یہ کیا کہہ رہا ہے. بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی. کیا انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ توحید بیان کرنے میں توہین ضروری ہے، حالانکہ قرآن حدیث کا پورا ذخیرہ آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اس میں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے آڑ میں توہین کا ارتکاب نہیں کیا. قرآن نے توہین سے منع کیا ہے. وہ بت جو پتھر کے تراشے ہوئے ہوتے تھے، کفار اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو. کیونکہ یہ تو لا علم ہے، یہ اس کے بدلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو برا بھلا کہیں گے، اور علم تو ان کے پاس ہے نہیں. اب انجینئر محمد علی مرزا کے فلسفے کو دیکھو. کہتا ہے کہ توحید کے اندر توہین کرنا ضروری ہے. تو کیا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے؟ کیا آپ توحید بیان کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی اور توہین کریں گے؟ تب توحید ثابت ہوگی. کیا قرآن میں کہیں پر کیا ہے؟ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے. کیا اللہ کا توحید ثابت کرنے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کی توہین کرنا ضروری ہے؟ یہ فلسفہ قرآن کے اصول پر تو بالکل غلط ہے. حدیث کے رو سے آپ پورے ذخیرے حدیث میں دیکھیں، بتوں کو توڑا گیا، ملیامیٹ کیا گیا، کچلا گیا، جلایا گیا، لیکن کسی کفار کے ساتھ مباحثہ کرتے ہوئے بتوں کو برا بھلا نہیں کہا گیا. یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے سوشل میڈیا پر کہ انڈیا کے کسی مسلمان نے ہنومان کی تصویر لگا کر اس کے اوپر ہندی میں کچھ لکھا تھا. جب میں نے اس کے کمنٹس پڑھے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو وہ غلاستیں بکی گئی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو میرے سامنے وہ قرآن کی آیت آئی کہ اللہ رب العزت نے جب منع کیا تھا تو اس کی وجہ یہی تھی. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا توحید ثابت کرنے کے لیے پیغمبروں کی اہانت کرنا ضروری ہے؟ تو آپ جواب دیں گے نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ توحید بیان کرنے کے لیے اور توحید ثابت کرنے کے لیے کیا صحابہ کرام کی توہین کرنا، ان کی اہانت کرنا ضروری ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب توحید ثابت کرنے کے لیے آپ نے اولیاء کرام کی توہین کرنا کیوں ضروری قرار دیا؟ کہ آپ جب تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہانت نہیں کریں گے تب توحید ثابت نہیں ہوگی. جب تک آپ بایزید بستامی کی برائی نہیں کریں گے، برا بھلا نہیں کہیں گے، اسی وقت تک توحید ثابت نہیں ہوتی. اسی طرح علی حجویری، اسی طرح معین الدین چشتی کی توہین کرنے کے بغیر آپ توحید کیوں ثابت نہیں کر سکتے؟ حالانکہ یہ سارے کے سارے لوگ داعی ہیں توحید کے، اور برصغیر میں جن جن اولیاء کے پیچھے یہ بندہ پڑا ہوا ہے، یہ سارے اولیاء کرام وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو یہاں پر بنیادی روایت فراہم کی، بنیادی دین فراہم کیا. چاہے ان کا تعلق بعد میں علماء دیوبند کے ساتھ ہو، بریلویوں کے ساتھ ہو، اہل حدیث کے ساتھ ہو، یہی لوگ تھے جنہوں نے برصغیر میں اس بتکدے کے اندر دین اسلام کی روشنی کو بجھنے نہیں دیا. اپنے جانیں قربان کر دی، اپنے مال، اپنے اولاد کو فنا کروا دیا، لیکن
اس بتکدے کے اندر اسلام کو نہیں بوجھنے دیا۔ آج ایک بندہ اٹھ کر کہتا ہے کہ اس نے فلاں کیا تھا اور اس نے فلاں کیا تھا، اور نفی کرو، نفی تو ضروری ہے، لا الہ اس میں نفی ہے، کوئی معبود نہیں، اور دنیا کا کون مسلمان ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانتا؟ دنیا کا کون سا بندہ ہے اللہ کا جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کا قائل ہو مسلمانوں میں سے؟ ایسا کوئی نہیں۔ تو جب بتوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے اور ان لوگوں کو برا بھلا کہنے سے جن کی عبادت ہو رہی ہے ان کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے، تو جن لوگوں کی کوئی عبادت نہیں کرتا، کوئی ان کو الہ نہیں مانتا، سب عاجز ہیں، سب فنا ہو گئے ہیں، آپ ان کے پیچھے پڑے ہو، چاہے وہ صحابی ہے، چاہے وہ تابعی ہے، چاہے وہ محدث ہے، چاہے وہ فقیہ ہے، تو مسلمانوں کے اوپر ہم یہ فیصلے چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا کا یہ طریقہ کہ توحید کے آڑ میں سارے انسانوں کی توہین کرے، جس میں اولیاء، انبیاء، صلحاء، محدثین، فقہاء سب شامل ہو، کہ نہیں؟ یہ اپنے اس طریقے میں غلط ہے۔ تو آپ کمنٹ سیکشن میں آ کر بتائیں کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔